عروسہ حامد ہیں لاہور سے. یہ کہتی ہیں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا شریعت کی روح سے کیا طریقہ ہے، اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں وفات کے بعد تعزیت اور ایصال ثواب کے نام پر جو رشتہ دار اور جاننے والے قیام و طعام کرتے ہیں اس کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے؟ قیام و طعام اور ان چیزوں کی حیثیت دین میں نہیں ہے، ان کا تعلق دین سے ہے نہیں، یہ دنیاوی رواجات ہیں. دنیاوی رواجات کی حیثیت دین میں کیا ہے کا کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ بدعات بن جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس کا حکم شریعت سے ثابت نہ ہو ٹھیک ہے وہ کرنا اور اسے ثواب اور نیکی سمجھنا، یہ بدعت ہو جاتا ہے. یہ بدعت ہو جاتا ہے. ٹھیک اگر اسے آپ نیکی نہ سمجھیں، میں رواج سمجھ کر کریں تو بدعت کا گناہ نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اس میں ثواب بھی ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کا جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے. رہا ایصال ثواب کا طریقہ، تو ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل کمائیں اور دینے کے لیے وہ کام کریں جو از قسم عبادات ہو. صحیح. مثلا زکوٰۃ فرض ہے، از قسم فرائض ہو. زکوٰۃ فرض ہے، فرض تو آپ نے دینا ہے، لیکن آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسکینوں کو کپڑا جوتا کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب بنتا ہے. وہ آپ کا بینک بیلنس ہے. صرف مردے کو نہیں، آپ کسی زندے کو بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل. آپ نوافل نماز پڑھتے ہیں، آپ نفلی حج کرتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، یعنی از قسم فرائض ہو اور فرض نہ ہو. صحیح. بالکل ٹھیک. روزہ فرض ہے، جو فرض ہے وہ تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کی اپنی ذمہ داری. لیکن آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ آپ کا بیلنس ہے، جس کے نام چیک لکھیں گے اس کے کھاتے میں چلا جائے. صحیح. اگر وہ مر چکا ہے تو اسے دے سکتے ہیں، زندہ ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. مرنا شرط نہیں ہے، زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے. آپ کا بیلنس ہے، آپ اپنا چیک چیک لکھتے ہیں، یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں عزیز کو، فلاں رشتہ دار کو، فلاں حکمران کو، فلاں بندے کو، فلاں غریب کو، فلاں دوست کو، فلاں رشتہ دار کو دے دے. وہ بیلنس ادھر چلا جائے. اب اس کی عطا کہ وہ آپ کو بھی معروم نہ رکھے گا، آپ کو بھی بہت دے گا. سبحان اللہ. اس بیلنس میں لیکن آپ کا مطالبہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیکی میں وہ آپ دے چکے. اور جب نیکیاں ہوتی ہیں تو دینے والے بڑے پکے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مطلع صاف تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کسی کے اعمال نامے میں نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان کا سینہ سجا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر بن الخطاب کی نیکیاں اعمال نامے میں ایسی ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ تو میرے باپ کی. تو حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ کو میرے ساتھ حرام میں 3 راتیں نصیب ہوئی سور میں. اللہ اکبر. اور اس کی تو ان راتوں کے جو لمحات ہیں، ایک رات کے چند لمحے بھی اس سب پہ بھاری ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ صبح بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچی. وہ بڑے خوش ہوئے کہ میرے اعمال اتنے، اور اٹھے اور بھاگے سیدھے ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ہاں جی کہیے کیا بات ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح ستاروں بھری رات تھی صاف آسمان پر، میری نیکیاں اعمال نامے میں اس طرح ہیں. الحمدللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، تو آپ کو مبارک ہو. انہوں نے کہا جی میں مبارک کے لیے نہیں، میں تو یہ سب آپ کو دینا چاہتا. اللہ مجھے کیوں دینا چاہتا؟ آپ نے 3 راتیں بسر کی حضور کے ساتھ، ان میں سے ایک رات مجھے دے دیں، یہ ساری نیکیاں لے. انہوں نے فرمایا آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی دوستی ہے، لیکن جو لمحے نصیب ہوئے حضور کے ساتھ، آپ رات کی بات کرتے ہیں، میں تو آپ کی ساریاں نیکیاں لے کر ایک لمحہ بھی نہیں دیتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور انکار کر دیا، نہیں دیا. اللہ اکبر. تو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ اپنی نفل عبادت جو ہے وہ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، مرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں. کچھ کریں صحیح. بالکل ٹھیک. کام ایسا کریں جس پہ ثواب مرتب